شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا میں نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں مال و اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ سو تو نے کون سا عمل آگے بھیجا ہے؟ وہ اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں میں دیکھے گا، لیکن کوئی اچھا عمل اسے دکھائی نہیں دے گا۔ پھر جب اسے جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ اپنے چہرے سے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا تم جہنم سے بچنے کا سامان کرتے رہو، خواہ وہ کھجور کے ایک حصہ کو صدقہ کرنے کی صورت میں ہو، اور اگر تم اتنی چیز کے بھی مالک نہ ہو تو اچھی بات کر لیا کرو۔ سیدنا ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال 4 آدمیوں کی مانند ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ مال اور علم سے نوازے، وہ اپنے علم کو مال میں استعمال کرے اور مال حاصل کر کے اس کے جائز مقامات پر صرف کرے۔ دوسرے کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور مال نہ دے، وہ کہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسے اس کی طرح اس کے جائز مقامات پر صرف کرتا۔ تیسرے کو اللہ تعالیٰ مال تو دے مگر علم نہ دے، وہ اپنے مال ہی میں مگن رہے، نہ تو صلہ رحمی کرے اور نہ کسی حقدار کو حق ادا کرے، بلکہ وہ اس مال کو ناحق خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھے کو اللہ تعالیٰ نہ مال دے اور نہ علم، اور وہ کہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی اس کی طرح ناجائز کاموں میں خرچ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ میں یہ اور وہ دونوں برابر ہیں۔